إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 142 143 144 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک منافقین چال بازی کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے. آگے کا ترجمہ کرتے ہوئے کپ کپی تعریف ہو رہی ہے لیکن کرنا پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ دغا کر رہا ہے. جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف خدا کی نسبت ہے، ڈسیپشن کی نسبت ہے یا استہزاء کی نسبت ہے، جیسے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین کی حالت ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ان کے شیطان ساتھیوں کی طرف جاتے ہیں تنہائی میں، خلوت میں، تو کہتے ہیں کہ اِنَّ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم. وہاں بھی جھجک محسوس ہوتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کی جانب استہزاء کے نسبت مذاق کرنا، سخریہ کرنا. اللہ تبارک و تعالی کی جانب مخادعات کی نسبت، تو ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ یہ مشاکلتاً، یعنی جیسا وہ کیا ہے تو صرف لفظی اعتبار سے مشاکلتاً اس کو عرض کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں استہزاء مراد نہیں ہے یا مخادعات مراد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت. دوسرا، عام مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ یعنی یُجَازِیہم بِخِدَاعِہم، مخادعات کا انجام اور معال کار جو ہے وہ مراد ہے. بعینہ مخادعات اور ڈسپشن مراد نہیں ہے. استہزاء کا انجام اور معال کار مراد ہے، بعینہ استہزاء مراد نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ استہزاء کرتے ہیں تو اللہ یجازی باستہزائہم، وہ استہزاء کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے استہزاء کی سزا دے گا. وہ خدا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے خدا کی سزا دے گا. یجازی بخدائہم، یجازی باستہزائہم. تاہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے استہزاء اور مخادعات کی ایک شکل یہ بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن یلقی النور علی المؤمنین، مؤمنین پر نور ڈالا جائے گا، منافقین پر بھی ڈالا جائے گا. دونوں چلیں گے نور میں. آگے چل کر کے جب پل صراط پر پہنچیں گے تو منافقین کا نور یطفأ،
بجھا دیا جائے گا اور وہ اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں ماریں گے۔ تو یہ ایک مخادعت ہوئی ان کے ساتھ، استہزاء ہوا کہ نور میں چل رہے تھے اور ان کا نور بجھ گیا۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، ان کا نور بجھ جانے کے بعد اب وہ مومنین سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، ہماری طرف دیکھو ذرا، ہم تمہارے نور سے اقتباس کر لیں، ریفلیکشن ہو جائے۔ تو انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، آڑ بنا دی جائے گی، بیریئر قائم کر دیا جائے گا اور وہ نور سے محروم رہیں گے۔ تو ایک شکل مخادعات کی، اور اس شکل کو بیان کرنے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلک خدیعۃ اللہ ایاہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خدیعہ ہے ان کے ساتھ۔ بہرکیف وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں ہارے جی۔ کسلان کی جمع ہے کسالہ، جیسے سکران کی جمع ہے سکارا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا، فعالہ کے وزن پر، یہ کسالہ فعالہ کے وزن پر، تو وہ سکران کی جمع، یہ کسلان کی جمع۔ قامو کے اندر ضمیر ہے ذوالحال، اور یراؤن الناس حال اول، کسالہ حال اول، یراؤن الناس حال ثانی، اور مذبذبین بین ذالک یہ حال ثالث۔ اور مذبذبین بین ذالک کی پھر تفسیر کی لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی مذبذبین بین ذالک کا معنی کیا ہے؟ تو کہا کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ بہرکیف ترتیب سے ہم آ رہے ہیں۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں ہارے جی، کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کیسے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یراؤن الناس، یہ حالت ہوتی ہے ان کی۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں یاد کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مگر تھوڑا۔ معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی قلت منافقت کی علامت، اور ذکر اللہ کی کثرت منافقت سے بری ہونے کی علامت۔ تو اپنے آپ کو ذکر اللہ میں لگائے رکھیں، اور آج کل جو دن چل رہے ہیں اس میں تکبیر تشریق کا خوب اہتمام کریں، تسبیح کا خوب اہتمام کریں، تحلیل کا خوب اہتمام کریں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ مدینہ کے بازاروں میں ان دنوں میں نکلتے تھے اور تکبیر تشریق کا اہتمام کرتے تھے، اور حجاج کرام تلبیہ پڑھتے ہیں، اور لا ينکر علی من ینبی ولا ينکر علی من یکبر، جو تلبیہ پڑھتا تھا اس پر بھی نکیر نہیں ہوتی تھی، اور جو تکبیر کہتا تھا اس پر بھی نکیر نہیں ہوتی تھی۔ یعنی بعض حجاج کرام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، احرام کی حالت میں یا احرام کی حالت نہ ہو تب بھی یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض حجاج کرام احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو کہا کہ ان پر بھی کوئی نکیر نہیں ہوتی تھی، ان پر بھی کوئی نکیر نہیں ہوتی تھی، دونوں ہی ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ بہرکیف ہم پڑھیں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف انہی دنوں میں نہیں، عام دنوں میں بھی، عام حالات میں بھی ذکر اللہ کی کثرت ہونی چاہیے۔ تو ایک معنی تو یہ مراد لیا گیا کہ یہاں ذکر اللہ سے مطلق ذکر مراد ہے، اور بعض مفسرین نے یہ ذکر فرمایا کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد الذکر الواقع فی الصلاۃ، یعنی وہ ذکر جو نماز میں واقع ہونے والا ہے اس کا یعنی ارادہ کیا گیا ہے یہاں۔ تو وہ ذکر جو نماز میں واقع ہونے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تکبیر ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے۔ تو یہ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں تو تکبیر جو جہرن کہی جاتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں، لیکن جو تسبیح ہے اور اسی طریقے سے جو تلاوت ہے وہ سرن کی جاتی ہے، یا تسبیحات خصوصاً سرن کی جاتی ہے، تو اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو جو لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں،
اور جو لوگوں کے سامنے نہیں آتا اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری تائید حدیث سے ہوتی ہے، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مطلق نماز کے اندر جو ٹوٹل اذکار ہیں ان اذکار میں کٹوتی کر دیتے ہیں، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس، وہ منافق کی نماز، بیٹھتا ہے سورج کے غروب ہونے کے انتظار میں، اب پڑھے تب پڑھے یوں کہہ کر کے وقت گزارتا رہتا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، جب سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت وہ پڑھتا ہے۔ قام فنقر اربعا، اٹھتا ہے، تیاری کرتا ہے اور ٹھونگے لگاتا ہے، چار مرغ کے ٹھونگ مارنے کی طرح۔ ولا یذکر اللہ تعالی فیہا الا قلیلا، اب ظاہر بات کہ وقت اتنا مختصر رہ گیا ہے کہ وہ تفصیل سے تسبیحات نہیں پڑھے گا، وہ تلاوت نہیں کرے گا، تو ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ تو الذکر الواقع فی الصلاۃ یہ ہے، یعنی پورے نماز کے اندر جو پورا پروٹوکول ہے نماز کے اندر، ذکر، تسبیح، تلاوت، وہ سب میں کٹوتی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے وقت نماز پڑھتا ہے کہ وقت بالکل مختصر رہتا ہے۔ تو تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس فَإِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، ذبذب یذبذب، ذبذبتن کا معنی ہے جس کے اندر اضطرابی کیفیت ہو، حرکت ہو، کوئی چیز حرکت کرے اس طریقے سے، تو اس کو کہتے ہیں ذبذب۔ تو مذبذبین بین ذالک، ادر لٹکے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، نہ ان کی طرف یعنی مومنین کی طرف بھی نہیں، کیونکہ دل میں نفاق اور کفر لیے ہوئے ہیں، اور نہ کافرین کی طرف، کیونکہ ظاہر میں ایمان ہے، تو نہ کافر کی طرف نہ مومن کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راہ نہ پائیں گے۔ مسلم شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، منافق کی مثال، نفاق سے نفرت پیدا کرنے کے لیے بڑی مؤثر تشبیہ دی ہے اس حدیث میں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المنافق مثل الشاة العائرہ، منافق کی مثال اس بکری کے مانند ہے، بین الغنمین، مثل الشاة العائرہ بین الغنمین، اس بکری کے مانند ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، نر کی تلاش میں، مادہ بکری نر کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، ادھر کبھی کبھی ادھر۔ منافق کی بھی یہی حالت ہے، مال کا لالچ ہوتا ہے تو مال کے لالچ میں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اپنی جاہ، اپنی جان، اس کا تحفظ اور سیکیورٹی اس کو مقصود ہوتی ہے، تو کبھی مومنین کی آغوش میں جا گرتا ہے اور کبھی کافرین کی طرف چلا جاتا ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی بدی مثال دی ہے منافق کی، کہ مثل المنافق مثل الشاة العائرة التي تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، لا تدری ایتہما تتبع، وہ بکری جانتی نہیں ہے کہ کس کا فالو کرے، کس کے پیچھے جائے، کس کا دامن تھامے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بس مفاد پرستی ہے، ایک جگہ پر ٹکنا نہیں ہے۔ مذبذبین بین ذالک، ادر لٹکے ہوئے ہیں اس کے درمیان، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مت بناؤ کافرین کو رفیق مؤمنین کو چھوڑ کر، یہ اللہ کی جانب سے حکم آ گیا کہ کافروں کو دوست نہ مت بناؤ مومنین کو چھوڑ کر۔ اتریدون، کافرین کو رفیق بنا کر، مومنین کو چھوڑ کر، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہارے خلاف صریح الزام قائم ہو جاوے؟
یعنی ہم نے تو تمہیں انہیں رفیق بنانے سے روکا تھا، پھر بھی تم نے انہیں رفیق بنایا اور دوست بنایا. تو یہ دوست بنانا تمہارا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صریح الزام قائم کرنا ہے. سزا دینے کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے، سزا دینے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہارے خلاف صریح حجت، صریح دلیل، صریح الزام. اللہ رب العزت منافقت سے ہماری حفاظت فرماوے، خلوص اور صدق اور الہیت نصیب فرماوے، ایمان کامل، توکل اور اعتماد کی دولت سے مالا مال فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان